جناب نئی حکومت نے جو ہے وہ باغ ڈور سنبھال لی ہے، لیکن مملکت خداداد پاکستان کے جو مسئلے ہیں وہ وہی پرانے ہیں، اور ان پرانے مسئلوں میں جو مسئلہ افریت کی طرح ہمارے سامنے کھڑا ہے وہ کہتے ہیں وہ معیشت کا ہے، معاشی محاذ، اور یہ وہ محاذ ہے کہ جس پہ بڑی بڑی حکومتیں آ کے لڑکھڑا کے چلی گئیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو نئی حکومت آئی ہے وہ اس میں کیا کارنامے انجام دیتی ہے۔ آج میرے ساتھ دو ایسے کہتے ہیں نا ماہرین موجود ہیں جن کی معاشی معاملات پہ بڑی گہری نظر ہے۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ نئی حکومت کی کیا ترجیحات ہونی چاہیے اور اس ملک کے جو سب سے بڑے معاشی مسائل ہیں وہ کیا ہیں۔ موجود ہے میرے ساتھ جناب آصف قریشی صاحب، سی ای او ہیں آپٹیمس سیکیورٹیز کے، اور لاہور سے ہمارا ساتھ دیں گے جناب عبد الرحمان وڑائچ صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، سابق ڈی جی ڈیٹ ہیں، فائنانس منسٹری میں کام کر چکے ہیں، اور اس کے علاوہ کنسلٹنٹ ہیں، بہت سارے اداروں کے ساتھ انہوں نے منسلک رہے، ایڈوائز کیا ہے۔ جناب دونوں کا بہت بہت شکریہ، آصف قریشی صاحب آپ کا بھی اور عبد الرحمان صاحب آپ کا بھی۔ وڑائچ صاحب، آصف میں اگر آپ سے پہلے پوچھوں کہ تین اگر آپ آئیڈینٹیفائی کریں اس ملک کے تین سب سے بڑے مسئلے کیا ہیں معاشی محاذ کے اوپر؟ مجھے پتہ ہے فہرست طویل ہوگی لیکن ہم تین سے شروع کرتے ہیں۔ جی عامر صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے دعوت دی اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے۔ جو یہ گورنمنٹ ہے اس نے جو لانگ لسٹ آف جو چیلنجز انہیرٹ کیے ہیں اس میں ٹاپ دا لسٹ جو ہے وہ تو ایکسل اکاؤنٹ ہے اس وقت جو امیجیٹ کنسرن ہے، اس کے ساتھ ہی ٹوئن ڈیفیسٹ کا دوسرا پارٹ جو ہے وہ فسکل ڈیفیسٹ ہے، اور تیسرا بڑا جو ایشو ہے وہ ان دونوں سے منسلک ہی ہے، وہ ہے انرجی سیکٹر کا۔ ٹھیک ہے، تو ان تین میں اب ہم ایک ایک تینوں پہ بات کرتے ہیں نا۔ وڑائچ صاحب یہ جو کہا ٹاپ 3 انہوں نے بیان کی، اس میں چلیں پہلا بیلنس آف پیمنٹ کرائسس بھی سنا بہت گمبھیر مسئلہ بنا ہوا ہے غالباً، ہے نا، تو اس سے اگر ہم شروع کریں کہ اس پہ اگر آپ روشنی ڈالیں کہ کس نوعیت کا مسئلہ ہے اور کیا یہ آگے جا کے شکل اختیار کر سکتا ہے چیزوں کو مینج کرنے میں۔ جی عامر صاحب، میرے خیال میں بیلنس آف پیمنٹ کے معاملات کو آصف میری رائے میں مجھ سے بھی زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، مگر میں اپنی رائے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میرا یہ خیال ہے کہ جو ترقی پذیر ممالک یا ڈیولپنگ کنٹریز ہوتی ہیں ہماری طرح کے، ان میں زیادہ تر جو ممالک ہیں وہ اپنے ایکسچینج ریٹ یا کرنسی کو نسبتاً کمزور یا ویک رکھتے ہیں، اور اس سے ان کی حکمت عملی یہ ہوتی ہے کہ ایکسپورٹس جو ہیں وہ زیادہ بڑھیں اور امپورٹس میں زیادہ اضافہ نہ ہو۔ مگر ظاہر ہے ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے صرف ایکسچینج ریٹ پالیسی کافی نہیں ہوتی، اس کے لیے آپ کی معیشت کی جو پیداواری صلاحیت یا پروڈکٹیوٹی ہے اس کا بہت بڑا رول ہے، اور اس میں پھر تعلیم اور صحت اور وہ تمام خدمات یا سروسز جو گورنمنٹ اپنے لوگوں کے لیے فراہم کرتی ہے ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ بیلنس آف پیمنٹس کا ہمارے ملک میں جو مسئلہ ہے، میرے خیال میں اس کی ایک بڑی وجہ ہماری ایکسچینج ریٹ پالیسی رہی ہے ماضی کی۔ زیادہ تر حکومتوں نے پاکستان کی کرنسی کو مضبوط رکھنے کی یا اس کو ریئل ٹرمز میں اپریشیٹ کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے کوشش کی کہ ڈالر اور روپے کی جو قدر ہے یا ایکسچینج ریٹ ہے اس میں زیادہ تبدیلی نہ ہو، اور زیادہ تر حکومتوں نے یہ دیکھا، اگر وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئے مگر اس کے نتیجے میں انہوں نے دیکھا کہ تجارتی خسارہ بہت زیادہ بڑا، امپورٹس جو ہیں وہ بہت بڑھ گئیں، اور پاکستان میں جو انڈسٹری لگانے کا عمل تھا اس میں بھی رکاوٹیں پیدا ہوئیں اور مسائل کا سامنا ہوا انڈسٹری کو۔ سو میرے خیال میں ابھی یہیں تک بات کروں گا۔ میرے خیال میں جو معاشی پالیسی کے حوالے سے جو پہلو ہے وہ ایکسچینج ریٹ پالیسی ہے۔ گورنمنٹ کو، ہمارے جیسے ملکوں کی گورنمنٹس کو بڑی احتیاط سے اور بڑی سنجیدگی سے یہ سوچنا چاہیے کہ انہوں نے ایکسچینج ریٹ پالیسی کو کیسے چلانا ہے، کیسے چلانا، اور یہ ایک الزام جو رہا ہے عموماً کہ جی بڑے مصنوعی طریقے سے آپ نے قدر رکھی ہے، لیکن ہم آتے ہیں وہی فسکل ڈیفیسٹ کی آپ نے غالباً بات کی تھی شروع میں کہ پہلا مسئلہ وہی ہے، بیلنس پیمنٹ کی بات، ہاں بیلنس آف پیمنٹ کی بات کی تھی، معاف کیجیے گا۔ تو بیلنس آف پیمنٹ کرائسس پہ ذرا سا آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیں کہ یہ کیوں ہے مسئلہ اور کتنا شدید ہے اور کیا ہو سکتا ہے۔ اس کے کافی سارے پہلو ہیں عامر صاحب۔ ایک تو جس طرح عبد الرحمان نے کہا کہ اس میں کچھ اسٹرکچرل ایشوز ہیں، لیکن جو امیجیٹ مسئلہ فیس کر رہے ہیں بیلنس آف پیمنٹ پہ، اس کے دو مین ریزنز ہیں۔ ایک تو یہ کہ پچھلے 1-2 سالوں میں پاکستان کی جو ترقی کی رفتار ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، جی ڈی پی گروتھ پک اپ ہوئی ہے، تو اسی وجہ سے ڈیمانڈ کا پریشر زیادہ جنریٹ ہوا ہے، جس کی وجہ سے امپورٹڈ آئٹمس کی ڈیمانڈ
रॉ मटेरियल्स की एंड फाइनल गुड्स की वो बढ़ी है। दूसरा, पिछले एक साल के पीरियड में इंटरनेशनली कमोडिटी प्राइसेस जो हैं उन्होंने कोई रिकॉर्ड लेवल्स टच किए हैं। दुरुस्त, हाँ। तो पाकिस्तान में बहुत बड़ा जो सोर्स ऑफ प्रेशर है ऑन द एक्सटर्नल अकाउंट वो ओरिजिनेट कर रहा है इस प्राइस एलिमेंट की वजह से, और ये एक ऐसी चीज़ है जो तमाम उन कंट्रीज़ को कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट या करंट अकाउंट डेफिसिट्स रन करते हैं या जिनकी इंपोर्ट्स ज़्यादा होती हैं वो ये सेम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। तो इमीडिएट जो मसला होगा वो तो गवर्नमेंट का, जिस तरह अब्दुर्रहमान ने कहा कि कुछ तो स्ट्रक्चरल इशूज़ हैं जिनको एड्रेस करना ज़रूरी है, एक्सचेंज रेट की उन्होंने बात की। इसके अलावा एक बहुत बड़ा जो रीज़न है कि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकी, उसकी वो है हमारी फिस्कल पॉलिसी कि जो टैरिफ्स थे वो हमने इतने ज़्यादा हाई रखे डोमेस्टिक सेक्टर के लिए कि जिस तरह वर्ल्ड बैंक की रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक कि उन्होंने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के बजाय एक्सपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करना शुरू कर दी। इसका मतलब ये है कि जो कैपिटल जाना चाहिए था एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ में वो खाली डोमेस्टिक ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ में जाना शुरू हो गया। तो बहरहाल ये गवर्नमेंट जो है इसका जो इमीडिएट सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो ये होगा कि इन्होंने बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को अवॉइड करना है। मोर और लेस वही सिचुएशन है, शायद कदरे बेहतर हो, जो 2018 में पीटीआई ने इनहेरिट की थी और ये आगे पास करके जा रहे हैं। हाँ। अच्छा, जो अब्दुल रहमान साहब, जो बड़ी दिलचस्प बात मुझे लगती है कि जब हुकूमत आती है हम इसी तरह की बातें करते हैं, मैं बचपन से अपने देख रहा हूँ कि यही मसाइल होते हैं, और जब हुकूमत चली जाती है तो वही मसाइल रह जाते हैं। क्या वजह है कि हम एड्रेस नहीं कर पाती? पहली मरतबा ऐसा नहीं हो रहा कि जी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है, फिस्कल डेफिसिट का क्राइसिस है, रुपये का कहते हैं अनस्टेबल होना है। क्या वजह है कि बार बार हम उसी गर्दिश में घूमते रहते हैं, उसी दायरे में घूमते रहते हैं? जी, मैंने ये अर्ज की कि अपनी एक्सपोर्ट्स को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं सही मानों में और दुनिया में compete करना चाहते हैं, तो ये जाहिर है एक बहुत इसके लिए दूरदर्शी हिकमत अमली चाहिए। आपको अपनी पैदावारी सलाहियत में, प्रोडक्टिविटी में इन्वेस्ट करना है, जो इतनी आसानी से बेहतर नहीं होती। उसके लिए आपको अपने तालीम के निज़ाम में, सेहत के निज़ाम में आपको बेतहाशा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, और कई सालों के बाद उसके नताइज सामने आते हैं। शायद हमारी हुकूमतों का ज्यादा फोकस जो है वो शॉर्ट टर्म जो इकोनॉमिक ग्रोथ या जीडीपी ग्रोथ है, क्योंकि हुकूमत आमतौर पे 5 साल के लिए एक जमहूरी हुकूमत आती है पाकिस्तान में, तो उनका टाइम होराइजन भी बड़ा छोटा होता है, और वो आमतौर पे ऐसी पॉलिसियों पे फोकस करती हैं जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है शॉर्ट टर्म में वो बढ़े। और उसके नतीजे में हमने ये देखा एक्सचेंज रेट को स्टेबल करने का एक जो ज्यादातर गवर्नमेंट्स के ऊपर एक दबाव रहता है, और वो कोशिश करती हैं कि एक्सचेंज रेट में तब्दीली ना आए। उसका एक और वजह महंगाई को कंट्रोल करना भी होता है। उनका ये ख्याल है कि अगर हम एक्सचेंज रेट को मैनेज कर लेंगे तो महंगाई इतनी नहीं होगी, जो रॉ मटेरियल्स और बाहर से जो चीजें आती हैं वो इतनी महंगी नहीं होगी। मगर वक्त ने ये बार बार साबित किया है कि शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को ज्यादा बढ़ाने के लिए जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्रोमाइजेस हम कर रहे हैं, वो जो हम उसकी कीमत अदा कर रहे हैं वो बहुत बड़ी है, और हम सस्टेनेबल ग्रोथ पे नहीं जा सके। आप देखते हैं चंद सालों के लिए अच्छी ग्रोथ आ भी जाती है तो उसके बाद एकदम से कोई ना कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, और दोबारा से हमारा करेंसी भी डीवैल्यू करती है, हमारे कर्जों का बोझ भी बढ़ जाता है, और इकोनॉमिक ग्रोथ की रफ्तार भी जो है वो रुक जाती है या कम हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट्स को ये हिम्मत करनी पड़ेगी और उनको लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, दूरदर्शी हिकमत अमली बनानी पड़ेगी, तमाम इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी जो पाकिस्तान को दुनिया में मुकाबला करने के लिए तैयार कर सकें, कंपेटिटिव बना सकें। और उनको इस खौफ से निकलना होगा कि अगले इलेक्शन में इसके क्या नताइज होंगे, क्या अगले इलेक्शन तक इसके तमाम नताइज सामने आ चुके होंगे या नहीं आ चुके होंगे। ये मेरा ख्याल है कि अच्छा, अब ये जो वड़ाई साहब ने बात की बड़ी अहम बात है, और ये मेरे ख्याल में हमारी सियासत को और हमारी मईशत का लम्हा यही है कि जी शॉर्ट टर्म हमारी वो होती है। अब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत अगर मैक्सिमम रही तो साल भर होगी, और मिनिमम रही तो कुछ माह होगी, 4-6 माह होगी, 4-3 महीने होगी, 6 महीने होगी, हमें नहीं पता। इसमें आपके ख्याल में ये जो एक बात करें कि जी लॉन्ग टर्म अच्छे फैसले करने, क्या मुमकिन हो गया? हमारी यहाँ वो हुकूमतें नहीं कर पाती जो 5 बरस के लिए आती हैं, वो अनपॉपुलर फैसले करने में तामुल का शिकार होती, नहीं करती। तो क्या आप क्या देख रहे हैं कि हम क्या तवक्को रखें इस हुकूमत से? आमिर साहब, जो हमने पाकिस्तान की हिस्ट्री देखी है तो उसमें जनरली ये होता है कि जो एक नई गवर्नमेंट इलेक्ट होकर आती है तो पहले साल या 2 साल के अंदर जो रिफॉर्म्स कर ले
تو وہی اس کی اچیومنٹ ہوتی ہے آن دا ریفارم سائڈ. اس کے بعد پھر وہ پالیٹکس جو ہوتی ہے وہ ٹیک اوور کر لیتی ہے. یہ گورنمنٹ نہ صرف یہ کہ ایک شارٹ ڈیوریشن کے لیے ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ شاید کچھ ماہ سے لے کے میکسیمم 1 سے 1.5 سال تک کے لیے ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ انہرنٹ جو اس کی ویکنیس ہے وہ یہ ہے کہ یہ 12 پارٹیز کا کولیشن ہے, یا ملٹیپل پارٹیز کا کولیشن ہے, جنہوں نے ایونچولی ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنا ہے. تو جو مشکل فیصلے کرنے ہوں گے وہ اس کولیشن کے لیے ویسے ہی بہت بڑا چیلنج ہوگا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, کیونکہ اس وقت ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم IMF کے پروگرام میں واپس جائیں تاکہ ہم اپنے ریزروس کے اوپر جو پریشر اس کو ریڈیوس کریں, اور بائیلیٹرل سورسز سے اور کوئی ملٹی لیٹرل سورسز سے اور کوئی اگر پاسبل ہو انٹرنیشنل مارکیٹس کو ٹیپ کر کے ہم اپنے فارن ایکسچینج کی پوزیشن کو بہتر کر سکیں. اور IMF کے پروگرام میں واپس جانے کے لیے بہرحال ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑیں گے, اسپیشلی انرجی سیکٹر ریفارمز میں اور ٹیکسیشن سے متعلق. اچھا, جو روایت رہی ہے وڑائچ صاحب وہ یہ کہ جب PML نون کی حکومت آتی ہے تو جب ابھی گزشتہ حکومت تھی اس میں بھی بڑا ہم IMF کے ٹارگٹ مس کیا کرتے تھے, لیکن ویور مل جاتا تھا پاکستان کو. تو کیا ہم یہ توقع رکھیں کہ اگر ان کے تعلقات مغرب کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں, امریکہ بہادر کے ساتھ تعلقات اچھے ہوتے ہیں, تو کچھ IMF جو ہے کچھ نرمی کا مظاہرہ کریں گے, کچھ ان کو مطلب ہے کنسیشنز دیں گے؟ یہ ہم توقع کر سکتے ہیں کہ جو سختی PTI کو بھگتنا پڑی وہ غالباً ان کو نہ بھگتنی پڑے. ایک قیاس آرائی لوگ یہ کر رہے ہیں. جی عامر صاحب, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. میرا خیال ہے کہ ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ شروع کے چند مہینوں میں اس حکومت کو بہتر سپورٹ اور بہتر رسپانس ملے گا. ظاہر ہے جو انٹرنیشنل ادارے ہیں وہ بھی جو نئی آنے والی حکومت ہے اس کو تھوڑا وقت دیتے ہیں اور اس کا نقطہ نظر سنتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بات آپ کی درست ہے. ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ ان نیگوسیشنز میں اور ان شرائط میں شاید کچھ بہتری آئے. چلے مان لیا آصف صاحب کے ہاں کہ ٹیمپریری ڈرپ, جی جو شرائط خاص کر زیادہ سخت ہیں ان میں کچھ جو سخت ہیں ان میں کچھ نرمی کریں, کچھ پیسے ویسے آ جائیں آپ کے پاس, لیکن یہ ایک ٹیمپریری آپ کو ڈرپ لگ گئی, ٹھیک ہے, لیکن اس سے ہمارے جو اسٹرکچرل مسائل ہیں وہ دور نہیں ہوں گے, وہ ویسے کے ویسے ہی رہیں گے نا. بیلنس پیمنٹ کا کرائسس ہے وہ تو ہے, فسکل ڈیفیسٹ ایک اور ہے, بجٹ ڈیفیسٹ مدر آف آل ایولز جو ہے وہ اسی طرح موجود ہے. تو یہ اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں وہ یہ تو اس حکومت کے بس کی تو بات نہیں ہوگی کہ اس قسم کے لانگ ٹرم اسٹرکچرل ایشوز کو ایڈریس کرنا شروع کریں, اور اس میں باقی جو ایشوز جو آئیڈینٹیفائی کیے ہیں ہیلتھ کیئر اور ایجوکیشن سے متعلق جو جن کے لیے بڑے لانگ ٹرم پلاننگ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ایک امیجیٹ ایشو ہے وہ ہے انرجی کا, جو گورنمنٹ کو امیجیٹلی ایڈریس کرنا ہوگا. پچھلی گورنمنٹ بھی سملر چیلنجز فیس کرتی رہی ہے, لیکن اس وقت وہ چیلنج بہت بڑا ہو گیا ہے کیونکہ گلوبلی انرجی کی پرائسز بہت بڑھ گئی ہیں. تو آئی تھنک یہ پاور اور جو نیچرل گیس کا سیکٹر ہے, ان دونوں سیکٹرز کے اندر سرکولر ڈیٹ کی ایکومولیشن بہت زیادہ تیزی سے بڑھنا شروع ہو گئی ہے. اور اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک جو امیجیٹ چیز ہوگی وہ تو یہی ہے کہ ان کو پرائس کی ایڈجسٹمنٹ لینی پڑے گی. کافی بڑی پرائس انکریز کنزیومرز کو پاس کرنی پڑے گی, پیٹرول کے کیس میں بھی, الیکٹریسٹی کے کیس کے اندر بھی, اور ساتھ اس کے نیچرل گیس کے اندر بھی, جو کہ پولیٹیکلی بڑا چیلنجنگ کام ہوگا. بٹ وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ اوائڈیبل نہیں ہے. اور اس میں مطلب کوئی مظاہرہ نہیں کر سکتے کہ عمران خان صاحب نے جاتے ہوئے 10 روپے قیمت کچھ گرا دی تھی انہوں نے کچھ جاتے جاتے, تو لوگ کہنا اس کا بھی مطلب ایک امپیکٹ آئے گا, زیادہ کرائسس ایگریویٹ ہوگا, ہمارا ہو گیا ہے, ہوا ہے اس کی وجہ سے. ایگزیکٹلی, کیونکہ گورنمنٹ کو پچھلی آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ آخری کچھ ماہ میں کہ ان پہ اس قسم کے پولیٹیکل پریشرز آ رہے ہیں, تو اس کی ایک پولیٹیکل موٹیویشن تھی بڑی کلیئر کہ ایک ریلیف پیکج دیا جائے. اور اس گورنمنٹ کے لیے وہ اس کو سسٹین کرنا اس ریلیف پیکج کو ممکن نہیں ہوگا. آلدو آتے ہی انہوں نے پہلی پرائم منسٹر صاحب نے جو پہلی اناؤنسمنٹ کی ہے اس میں کچھ ریلیف دینے کی کوشش کی ہے. بٹ بہرحال یہ جو انرجی کی ایڈجسٹمنٹس ہوں گی یہ انیوائڈیبل ہوں گی. اس کے علاوہ ان کو اور کانٹریکشنری پالیسیز بھی لینی پڑیں گی اپنے ایکسٹرنل اکاؤنٹ کے پریشرز کو ریڈیوس کرنے کے لیے, امپورٹ کی گڈس اینڈ سروسز دونوں کی ڈیمانڈ کو ریڈیوس کرنے کے لیے. اور وہ اسی طریقے سے ہوگی کہ جب آپ ایڈیشنل ٹیکسز لگائیں گے, کوئی کوانٹیٹیو ریسٹرکشنز بھی ممکن ہے کہ لگائی جا سکیں, اس کے بغیر یہ چیزیں آسانی سے حل نہیں ہوں گی, ان پاپولر ڈیسیجنز لینے ہوں گے. اچھا, انرجی سیکٹر تو خود ایک الگ گفتگو کا متقاضی ہے, تو بھی ہم نے صرف اس کو چھوتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں کیونکہ وقت کم ہے ہمارے پاس. ایک جو بہت امیجیٹ مسئلہ آئے گا, مطالبہ آئے گا, بھی انہوں نے تو بڑے آسانی سے آصف صاحب نے کہہ دیا کہ جی قیمتوں میں اضافہ, اور ظاہر ہے کہ ایک منطقی بات ہے کہ آپ مہنگی وہ پروڈکٹ خرید کے سستی نہیں بیچ سکتے, ٹھیک ہے ہو گیا. لیکن سب سے زیادہ شور مچتا ہے کہ جی افراط زر زیادہ ہے, ہائی انفلیشن,
اور ہر حکومت کی خواہش ہوتی ہے کیونکہ الیکشن بھی ہونے ہیں نا, عمران خان جو ہے وہ اس وقت روڈ پر بھی ہیں اور ظاہر ہے کہ اس حکومت پہ دباؤ بھی ہوگا کہ اگلے انتخابات کی تیاری کرنی ہے, تو کیسے انفلیشن یہ کنٹرول کر سکیں گے کہ نہیں؟ اگر آپ نے بنیادی چیز انرجی سیکٹر کی پرائسز بڑھا دیں تو یہ چیلنج تو ویسے کہ ویسے ہی رہے گا, بلکہ اور زیادہ ایگریویٹ ہو جائے گا. وڈائی صاحب عامر صاحب, انفلیشن کی دو قسمیں ہیں. ایک ڈیمانڈ پل انفلیشن, جب اکانومی میں حکومت اور لوگ اور بزنسز زیادہ خرچ کرنا شروع کر دیں, اکانومی کی معیشت کی پیداواری صلاحیت سے زیادہ تیزی سے وہ خرچہ کر رہے ہوں تو مہنگائی بڑھتی ہے. اور ڈیمانڈ پل انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ہر گورنمنٹ کے پاس بہت سے طریقے ہوتے ہیں. سینٹرل بینک انٹرسٹ ریٹ بڑھا سکتا ہے, منی سپلائی کو کم کر سکتا ہے, اور گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے بجٹ کے خسارے کو کم کر سکتی ہے. اس کے لیے ٹیکس زیادہ اکٹھا کر سکتی ہے اور قرضہ کم لے سکتی ہے. اور جب ٹیکس زیادہ اکٹھا ہوگا تو انڈیویجولز جو ہیں, جو امیر لوگ ہیں, ان کے پاس بھی کنزمپشن کے لیے نسبتاً کم ہے, ان کی کنزمپشن میں بھی تھوڑی سی کمی آئے گی. تو جس حد تک پاکستان میں مہنگائی ڈیمانڈ پل فیکٹرز کی وجہ سے ہو رہی ہے, میرا خیال ہے اس کے لیے تو گورنمنٹ ایک اچھی حکمت عملی بنا سکتی ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ مانیٹری پالیسی میں انٹرسٹ ریٹس کو زیادہ بڑھانے کی بجائے گورنمنٹ کو اپنی فسکل پالیسی پہ توجہ دینی چاہیے, ٹیکس زیادہ اکٹھا کرنا چاہیے. اس سے گورنمنٹ کا اپنا بھی جو قرضہ لے کے گورنمنٹ خرچہ کر رہی ہے اور معیشت کے اندر ایک اضافی ڈیمانڈ, ایڈیشنل ڈیمانڈ پیدا ہو رہی ہے قرضے کی وجہ سے, وہ اس میں کمی آئے گی. اور لوگوں کے پاس بھی جو امیر طبقہ ہے, جب وہ ٹیکس زیادہ دیں گے تو ان کی بھی کنزمپشن کم ہوگی. تو میرے خیال میں ڈیمانڈ پل انفلیشن کے لیے تو گورنمنٹ کو یہ چیزیں کرنی چاہیے. مگر جس جی بالکل, اور جس حد تک کاسٹ پش انفلیشن ہے, یعنی دنیا میں تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں یا ہمارا ایکسچینج ریٹ ایڈجسٹ ہونے کی وجہ سے قیمتیں بڑھ رہی ہیں, میرا خیال ہے کہ وہ کسی حد تک عوام کو بھی برداشت کرنا ہوں گی, اور حکومت کو ظاہر ہے یہ کوشش کرنا ہوگی کہ وہ عوام کو سمجھائیں کہ یہ ایک مجبوری ہے جس کو ہم نے فیس کرنا ہے, ایک مشکل وقت کا سامنا کرنا ہے. اور جو غریب طبقے ہیں ان کے لیے گورنمنٹ جو بھی کوئی ڈائریکٹ ٹرانسفرز کے ذریعے چیزوں کو سستا کرنے کی بجائے اگر ڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے جیسے کہ بے نظیر سپورٹ پروگرام یا احساس پروگرام کے ذریعے ہوتے ہیں, اس پہ گورنمنٹ کو توجہ دینی ہوگی تاکہ جو غریب طبقہ ہے اس کو مدد کر سکے گورنمنٹ. عزیز صاحب کچھ ایڈ کریں گے آپ اس افراط زر کے چیلنج کے حوالے سے؟ نہیں, آئی تھنک انہوں نے, عبد الرحمان نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو کور کر لیا ہے. لیکن جو ایشو ہے وہ یہ موجود رہے گا اگلے کچھ مہینے تک, اگر کچھ ایک سال تک نہیں. وہ یہی ہے کہ جو آپ پرائس کی ایڈجسٹمنٹس لیں گے انرجی کی پرائسز کے اندر, تو اس کا امیجیٹ امپیکٹ بھی آئے گا اور پھر اس کے سیکنڈ راؤنڈ افیکٹس بھی آئیں گے کہ وہ جب فلٹر کرے گا ان شیپ آف ٹرانسپورٹیشن, انکریز ٹرانسپورٹیشن کاسٹ اور انفلیشن ایکسپیکٹیشنس میں. تو یہ چیلنجز بہرحال ایسے ہیں جو ایوائڈیبل نہیں ہیں. اور خالی انفلیشن کا مسئلہ پاکستان اکیلے تک محدود نہیں ہے, دنیا بھر میں ہم بڑے بڑے ملکوں میں دیکھ رہے ہیں کہ کئی دہائیوں کے ریکارڈ جو انفلیشن لیولز ہیں وہ اس وقت وہاں پہ پہنچ گئے ہیں. تو پاکستان اس سے کوئی انسولیٹڈ یا آئسولیٹڈ رہ نہیں سکتا. ہم بھی وہ چیلنج فیس کر رہے ہیں اور ہر ملک میں مور لیس اس کو پریزنٹ کیا جاتا ہے جیسے اس ملک کی گورنمنٹ رسپانسبل ہے, حالانکہ ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کہ گلوبل فنومینا ہے. اچھا ظاہر ہے کہ اور بھی بہت سارے, جی وڈائی کچھ آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی عامر صاحب, ایک بات جو ایکسچینج ریٹ پالیسی کے حوالے سے تھی, میں آپ کی اجازت سے کرنا چاہوں گا, اور آصف صاحب اگر میں اس میں کوئی غلطی کر رہا ہوں تو میری تصحیح ضرور کریں. میرا خیال ہے ایک تو ہمارا ایکسچینج ریٹ ہوتا ہے جس کو ہم روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں, جیسے آج کل کوئی ڈالر 180 یا 82 روپے کے قریب ہے. ایک ریئل ایکسچینج ریٹ ہوتا ہے, یہ نمبر بھی اسٹیٹ بینک جو ہے وہ چھاپتا ہے. یعنی کسی ملک کے اندر جو مہنگائی کی شرح ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس کا ایکسچینج ریٹ ہونا کیا چاہیے. اگر اس میں اس کی جو ریئل ویلیو ہے, یعنی اس کی جو قیمت خرید ہے اس کرنسی کی, وہ دنیا میں وہ افیکٹ نہ ہو, یعنی کہ آپ اس کرنسی سے اس کی پرچیزنگ پاور میں نہ ہی اضافہ ہو اور نہ ہی کمی ہو. تو ریئل ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ 100 کے قریب اگر رہتا ہے کسی بھی ملک کا, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی کرنسی فیئرلی ویلیوڈ ہے, اس کی قیمت خرید
relative to other currencies वैसी ही है जैसे माजी में थी. जब ये 100 से ऊपर जाती है तो इसका मतलब है कि आपकी करेंसी जो है वो वक्ती तौर पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग या मजबूत हो रही है और इसके दूररस नताइज अच्छे नहीं होंगे. इसकी वजह से इंपोर्ट्स बढ़ेंगी, एक्सपोर्ट्स में कमी आएगी और इकोनॉमी में मसाइल आएंगे. और अगर ये 100 से नीचे है तो उससे आपको कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल सकते हैं. आपकी एक्सपोर्ट्स में आप ये उम्मीद रख सकते हैं कुछ इजाफा होगा, मगर बेहतर पॉलिसी ये है कि रियल एक्सचेंज रेट 100 के करीब रखा जाए. तो मैं ये आपके नोटिस में लाना चाहता था कि ताकि आप जो है वो आप जाहिर है गवर्नमेंट के फंक्शनरी से भी बात करते हैं और आप अगर आप जो है वो इसके ऊपर जरा तवज्जो अवाम की दिलाएं कि ये एक इम्पोर्टेंट नंबर है जो गवर्नमेंट. मेरे ख्याल में मीडिया को तवज्जो दिलानी चाहिए. बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया. वो ये मतलब ये खाकसार तो गालिबन ये काम नहीं कर सकेगा, लेकिन मीडिया को करना चाहिए मिलकर. बहुत शुक्रिया वड़ाइच साहब और आसिफ कुरैशी साहब आपका भी. हमें पता है कि ज़ाहिर है कि मईशत इतना वसी मौजू है कि आज हमने बिल्कुल कहते हैं स्क्रैच किया थोड़ा सा उसके सरफेस को, और जिस चीज़ पे हमने बात की उस पर अलग आप एक प्रोग्राम कर सकते हैं. जैसे एनर्जी सेक्टर हो गया, हमने नहीं छुआ वो जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो लॉस में चल रही हैं. हमारे यहाँ रियल एस्टेट के बहुत बड़े मसाइल हैं और हर शोबे में रिफॉर्म की ज़रूरत है. इंशाल्लाह बात करते रहेंगे. अगर आपको हमारा ये गुफ्तगू आज की कुछ बेहतर लगी हो तो यकीनन वो जो नैरेटिव्स मीडिया है उसको अपने पसंदीदा चैनल्स की फहरिस्त में ज़रूर डालिएगा. इजाज़त, खुदा हाफिज़.